وہ عورت جو کہ اپنے کچھ عادت سے نا اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور اپنے گھر کو پھولوں کا باغ بنا دیتی ہے جو کہ خوشبودار ہوتا ہے، خوشبو سے مہکتا رہتا ہے۔ وہ گھر جہاں اس کو بھی سکون ملتا ہے، اس کے پریوار کو بھی، اس کے بچے کو بھی، اس کے شوہر کو بھی، اور اس کے گھر میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ سکون اور پازیٹیو وائبس آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر نام میں برکت ہے، رحمت ہے۔ اللہ سے جو بھی کام شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو بھی کام کرتے ہیں، اس ساری چیزوں میں جو ہے برکت، رحمت خود ہی آ جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 10 ایسی ہیبٹ جس کو آپ فالو کریں گے نا تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، جو تنگی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس 10 پوائنٹ کو نا آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی عادت سے نا اپنے گھر کو اچھا، صاف ستھرا اور برکت والا بنا کے رکھتی ہے، لیکن وہیں کچھ عورت ایسی ہے جو پریشان رہتی ہے اپنے گھر کو لے کے۔ ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا غلطی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر میں اتنی تنگی ہے، پیسے ہونے کے باوجود بھی پیسے نظر نہیں آتے، ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھر کو کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہر بار نظر نہیں ہوتا، کبھی کبھی آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، آپ کی بھی کچھ ایسی مسٹیک ہوتی ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر رہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نا آپ کے گھر کی برکت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا۔ تو وہ 10 عادت کون کون سی ہے اس کے اوپر ابھی کریں گے تھوڑی دیر میں بات، لیکن پہلے ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ آخر اسلام میں گھر کی برکت کے جو ذمہ ہے نا وہ عورت کے ہاتھ میں کیوں ہے، آدمی کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ اگر عورت کچھ غلط کام کرے تو گھر کی برکت چلی جاتی ہے، عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو گھر کی برکت چلی جاتی ہے، عورت اپنے بچوں کو مارا پیٹی، زیادہ غصہ، چلا چلی، چیخا، یہ سب اگر اپنے گھر میں کر رہی ہے، اس سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارے بہت سے ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں عورتوں کی جو وہ اپنے گھر میں اگر کر رہی ہے یا کرتی ہے تو اس سے نا آپ کی گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جس کو ہم عام سمجھتے ہیں، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جس کو ہم غلط نہیں سمجھتے، یا ہم اپنی نظر میں غلط نہیں سمجھتے، اس کو سوچتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں غلط ہے لیکن میں اس چیز کے لیے صحیح ہوں، تو یہ ساری غلطی ہوتی ہے جو ہم دھیرے دھیرے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو وہ سارے 10 پوائنٹ بتاؤں گی۔ اب بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ آدمیوں کے اوپر کیوں نہیں ہے۔ دیکھو، آدمی اگر کچھ غلط کام کرتا ہے نا تو اس کا گناہ کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن عورت جب اپنے گھر میں کچھ غلط کام کر رہی ہوتی ہے تو اس پہ برکت کی بات آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آدمی جو ہے نا، آدمی کے جو ذمے ہے نا وہ ذمہ داری ہے، پیسے کمانا ہے، ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی، وہ ذمہ داری اس کو اٹھانا ہے، پیسے کمانا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیسے نہیں کمائے گا اور زیادہ وقت، وہ بہت سارا وقت اپنی عبادت میں دے گا، ایکسٹرا چیزیں پڑھنے میں دے گا، تو شاید وہ پیسے نہیں کما پائے گا، ذمہ داری نہیں اٹھا پائے گا۔ تو جو برکت، جو رحمت ہمیں گھر کے کام کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے اور اچھے سے بات کرنے سے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنے سے، سب سے محبت سے پیش آنے سے، یہ ساری برکت جو ہمیں مل رہی ہوتی ہے نا، یہی سیم برکت ایک شوہر کو بھی مل رہی ہوتی ہے جب وہ روزی کماتا ہے حلال طریقے سے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے کام میں برکت نہیں، یا آدمی کے لیے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے جو آدمی کے لیے جو فکس کر دیا ہے نا، تو یہ جو جب ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کماتا ہے نا حلال طرح سے روزی، نفل پڑھنے کا ثواب اس سے مل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی کو جب وہ نفل پڑھے گا نا، جتنی اس کو ثواب ملے گی اتنا ثواب وہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کما رہا ہے تو اتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، تو آدمی کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بس آدمی کا کام تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ باہر جا کے اس کو بنایا گیا ہے کہ باہر جا کے وہ کمائے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائے حلال طریقے سے، تو اسی کام میں اللہ نے اس کو بہت ثواب رکھی ہے۔ اور ہم ہو گئی گھر کی عورتیں، تو ہم پہ اتنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمارے ہر کام میں اللہ نے برکت لکھ دی۔ ہم اگر برتن دھوئیں تو اس میں بھی ثواب لکھ دیا، ہم کھانا بنائیں اس میں بھی ثواب برکت دے دی، ہم گھر کا صاف صفائی کریں اس میں بھی ثواب برکت دے دی، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، کچھ بھی چیز ہم اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو وہ ہمارے برکت سے ریلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم یہی چیز اگر ہم کچھ غلط کام اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو چلیے اب آ جاتے ہیں اپنے 10 پوائنٹ کے اوپر۔
دیکھو گھر میں برکت لانے والی عورت کیسی ہوتی ہے نا، آج میں آپ کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں۔ آپ کے اندر وہ پوائنٹ ہے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں ہے تو کوشش کرنا ہے کہ ہمیں وہ پوائنٹ اپنی زندگی میں لانا ہے، کیونکہ دیکھو دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے۔ ہر وقت موت کے بارے میں سوچا کریے، ہر وقت یہ سوچا کریے میں کچھ کر رہی ہوں، کچھ بول رہی ہوں، کس سے بات کر رہی ہوں، نہیں کر رہی ہوں، ان سب کا مجھے حساب دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل، ٹھیک ہے؟ کسی کے سامنے اگر بول رہے ہیں، کسی کے پیچھے بدگمانی کر رہے ہیں، ان سب کا بھی حساب دینا ہوگا۔ موت کو یاد کرنے سے انسان کا دل ہلکا ہوتا ہے، اس کی خواہشیں کم ہو جاتی ہے، اس کے گناہ کی طرف جو وہ جا رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسی چیزیں جس سے انسان مجھے لگتا ہے بچ جاتا ہے۔ تو ہر نماز میں بلکہ یاد کیا کریے موت کو، قبر کے عذاب کو، تو گناہ کم ہوگا، ہم ایک نیک مطلب کی طرف نیک بننے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ نیک تو انسان آج کل ہوتا ہی کون ہے، نہیں ہو پاتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، مسئلے مسائل جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور ایک ہی مسئلے مسائل کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے، اس کا سارا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ایسے مطلب امتحان آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، اور ہم انسان ہیں، ہم اس پہ کھڑے نہیں اتر پاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جتنی بھی زندگی دے، ایمان کی دے، اور جب بھی موت دے، ایمان کے اوپر دے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، گھر میں برکت لانے والی عورتیں جو چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں برکت ہو، میری لڑائی میرے شوہر سے نہیں ہو، میرے بچوں سے نہیں ہو، میرے بچے، ساس سسر، میرا سسرال کا میٹر، میرا مائکے کا میٹر، ان سب میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ جو عورت چاہتی ہے سکون کی زندگی، وہ اپنے دن کی شروعات فجر سے کرتی ہے۔ کب سے کرتی ہے؟ فجر سے کرتی ہے۔ فجر میں برکت رکھے اللہ نے، رحمت رکھے اللہ نے، رزق رکھے اللہ نے۔ فجر میں عورت اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے، 4 ہی رکعت ہوتی ہے، نماز پڑھ کر کے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے سسرال کے لیے، اپنے مائکے کے لیے دعا کرتی ہے، سب کی خیر و برکت کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ عورت ہوتی ہے جو کہ اپنے دن کی شروعات کہاں سے کرتی ہے؟ فجر سے کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ، برکت لانے والی گھر میں عورت جب بھی فری ہوتی ہے تو ٹی وی اور فون کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے۔ کس کے ساتھ بیٹھتی ہے؟ قرآن کے ساتھ بیٹھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کیونکہ قرآن میں برکت ہے، قرآن میں سکون ہے، اس کو پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، گھر میں برکت لانے والی وہ عورت جو اپنے شوہر سے نہیں لڑتی، شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کے ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، کیا اس کو پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے۔ شوہر، گھر میں برکت لانے والی عورت بنا شوہر سے پوچھے وہ چیز بناتی ہے جو اس کو پسند ہے۔ اس میں آپ بنا پوچھے بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی فیوریٹ چیز بنا کر کے اس کو لے دے رہی ہے بنا بتائے، ہوتا ہے نا کچھ سرپرائز، تو سرپرائز ضروری نہیں ہے کہ مومنٹ ایسا ہو تب ہم سرپرائز دیں، کہ کچھ بڑا کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں تب دیں، نہیں، کبھی بھی آپ کا دل چاہے تو بنا دیتی ہے، وہ عورت ہوتی ہے نا۔ اپنے شوہر کی ہر چیز کا خیال رکھنا، چھوٹی سے لے کے بڑی چیز کا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، شوہر کی جو رزق ہے، جو کمائی ہے اس کا ہمیشہ اللہ کے سامنے شکر کرنا، کیونکہ جب بھی وہ نماز پڑھتی ہے یہ نہیں کہتی میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں، ہمیشہ کہتی ہے اللہ تو نے جو دیا مجھے، اللہ تیرا شکر ہے، بس میرے شوہر کو صحیح سلامت رکھ، اس کے رزق میں برکت دے، اور اسی طرح حلال رزق میرے نصیب میں کر، میرے شوہر کے رزق میں برکت دے، اور جو دیا اس نے اس کا بہت بہت شکر ہے۔ یہ ہوتی ہے گھر میں برکت لانے والی عورت۔ 5واں پوائنٹ ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا، ٹھیک ہے؟ خوشبو کے لیے کچھ بھی چیز یوز کر سکتے ہیں آپ، لیکن صاف ستھرا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے گھر کی صفائی اتنی ہے جہاں لوگ کی نظر پڑتی ہے، اور جہاں نظر نہیں جاتی وہاں وہ گندا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ صاف ستھرا یعنی کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، فرشتے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہاں گندگی کہاں نہیں ہے۔ تو ہمیں جو اپنے گھر کو صاف ستھرا اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، لوگوں کے لیے نہیں رکھنا ہے کہ سامنے آئیں گے سامنے کا صفائی کر دیا، کمرہ صاف کر دیا، باقی سب ایسے ہی پڑا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صاف ستھرا گھر رکھنا، صاف ستھرے گھر کو حدیث میں صاف ستھرے گھر رکھنے کے لیے بہت بولا گیا ہے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، دل سے بسم اللہ کرنا، نیت کر لینا کہ میں یہ کام جو شروع کر رہی ہوں اللہ کے نام سے اور سب بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اور نیکسٹ آتا ہے غصہ کم کرنا۔ بہت ساری عورتیں بہت غصیلی ہوتی ہیں، میں خود بھی آنکھوں سے دیکھی ہوں، پتہ نہیں کیوں ان کو اتنا جلال آ رہا ہوتا ہے۔ جلال مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تھوڑی ہے، عورتیں تو پیاری ہی اچھی لگتی ہیں، غصے والی تھوڑی اچھی لگتی ہیں۔
تو غصہ کم کرنا، کیونکہ زیادہ غصے والی عورت اچھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو غصہ کم کیا کریے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے مہمانوں کی خاطرداری کرنا۔ آج کل کے ٹائم پہ جب بھی مہمان کوئی آ رہا ہوتا ہے، اپنا کوئی آ رہا ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، سسرال سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، منہ بن جاتا ہے، اللہ کے واسطے اللہ کی حدیث کو یاد رکھا کریے ہر مومنٹ پہ، تو دل سے یہ غبار نکل جائے گا اور آپ کا ایمان پکا ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اور لاسٹ پوائنٹ 10واں، کہ کسی کا بھی حق آپ کو نہیں مارنا ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں بہت لوگوں کا حق مار رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کا ہمیشہ خوف کیا کریے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کسی کا حق لے رہی ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ان سارے 10 پوائنٹ پہ عمل کریے، جو چیز آپ کے اندر ہے اللہ کا شکر ہے، جو نہیں ہے اس کو اپنے اندر لائیے، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے اور ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے کرتے ہی اس دنیا سے جائیں، ہے نا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔